سہیل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، یہ بتائیے گا کہ ضلع شیخوپورہ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے شعلہ بیان رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن جیتنے کی ہیٹرک کرنے والے جاوید لطیف اس دفعہ کتنے مضبوط نظر آ رہے ہیں، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ NA 115 شیخوپورہ شہر کا حلقہ ہے اور یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں جاوید لطیف صاحب ہیں، ارائیں برادری سے تعلق ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں ان پر حملے بھی ہوئے تھے جب تحریک لبیک کی جو موومنٹ چل رہی تھی، اور جیلوں میں بھی رہے، مقدمات بھی انہوں نے فیس کیے، لیکن وفادار رہے اپنی پارٹی کے۔ اس کی وجہ سے انہیں بھی ٹکٹ ملا ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کو بھی صوبائی کا جو ہے وہ ٹکٹ ملا ہے۔ تو دوسری طرف جو تحریک انصاف نے خرم شہزاد ورک صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، یہ وکیل ہیں، پچھلی دفعہ ضمنی الیکشن میں یہ جیتے تو ان کو فوراً صوبائی وزیر قانون بھی بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق حسان نیازی سے کافی گہرا تھا، تو اس لیے تو یہاں ویسے بھی ورک برادری جو ہے وہ رول ادا کرتی رہی ہے، کیونکہ شیخوپورہ کا جو پرانا نام تھا وہ ورک گڑھ تھا، اور بعد میں جہانگیر کے نام پر، جہانگیر کو چونکہ شیخو کہا جاتا تھا، تو جب اکبر جو تھا وہ شاہی قلعے میں مقیم تھا تو یہاں پر شیخو جو ہے اس زمانے میں شکار کھیلتا رہا، یہاں مقیم رہا، ہرن مینار بھی اسی نے وہاں بنوایا تھا، تو اس لیے اس کو اب شیخوپورہ کہتے ہیں جہانگیر کے نام پر۔ تو تیسرے یہاں جو امیدوار ہیں تحریک لبیک کے، وہ ہیں ندیم ظفر صاحب، اور چوتھے جو ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں رانا تحفہ دستگیر، اور پیپلز پارٹی کے یہاں الطاف ورک ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں 1993 تک یہ لاڑکانہ کہلاتا تھا شیخوپورہ، اور یہاں پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ بہت مقبولیت تھی۔ ملک مشتاق اعوان صاحب یہاں سے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کیا کرتے تھے، وہ پنجاب کے سینئر وزیر بھی رہے، MNA بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، اب وفات پا چکے ہیں۔ تو وہ جب تک تھے آخری الیکشنز میں تو وہ نہیں کوئی رول ادا کر سکے، لیکن ایک زمانے میں یہاں پیپلز پارٹی کا طوطی بولتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں دیگر پنجاب میں تبدیلی آئی، یہاں بھی تبدیلی آئی، اور یہی شیخوپورہ جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ گڑھ بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کیا PTI جو ہے وہ کوئی یہاں پہ اپنا رول ادا کر سکے گی کہ نہیں، کوئی ڈینٹ ڈال سکے گی کہ نہیں ڈال سکے گی، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور دوسری طرف یہاں ایک اور نمایاں امیدوار جو ہیں، اگرچہ پتہ نہیں کتنے ووٹ لیں گے کہ نہیں لیں گے، اختر اقبال ڈار صاحب ہیں۔ یہ تحریک انصاف نظریاتی کے سربراہ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ تحریک انصاف نے ایک جو اپنی 20 اسکیم بنائی تھی، وہ یہ تھی کہ بھائی اگر ہمیں تحریک انصاف کا نہیں ملتا سمبل تو تحریک انصاف نظریاتی سے ہم سارے بندے جو ہے وہ الیکشن لڑا دیں گے اور اس کا سمبل استعمال کر لیں گے۔ لیکن آخر میں پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہوئی کہ اختر اقبال ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کر دی اور اس معاہدے سے جو ہے وہ نکل گئے، تو وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈار صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی محاذ بنائے رکھتے ہیں، دلچسپ کردار ہیں، لیکن ابھی تک وہ کوئی الیکشن جیت نہیں سکے۔ شیخوپورہ سے اب اپنے نمائندے سہیل احد کی طرف چلتے ہیں۔ سہیل، یہ بتائے گا کہ اس حلقے میں عوام کی طرف سے کیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے؟ چونکہ جاوید لطیف اپنے حلقے میں بہت ایکٹیو سمجھے جاتے ہیں، تو آزاد امیدوار کی پوزیشن کتنی مستحکم نظر آ رہی ہے، اور انتخابی سرگرمیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا۔ NA 115 میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اس حلقہ میں مجموعی طور پر 5 بڑی جماعتوں کے امیدوار میدان میں ہیں، لیکن اصل مقابلہ نواز لیگ کے سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اور تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر قانون چودھری خرم شہزاد ورک کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس حلقہ کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ یہ شہر میونسپل کمیٹی کے علاوہ نواحی یونین کونسلوں پر مشتمل ہے، اور اس میں شہری علاقوں کے علاوہ دیہی علاقے بھی شامل ہیں۔ ان سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ ارائی برادری حسب معمول میاں جاوید لطیف کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، جبکہ جاٹ برادری اپنے ثبوت
चौधरी खुर्रम शहजाद विरक को इस इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि राजपूत बरादरी दोनों उम्मीदवारों के दरमियान तकसीम है। इस हल्का में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी खुर्रम शहजाद विरक के अलावा तमाम उम्मीदवारों ने बेहतर माहौल में और आज़ादाना तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार और उनके सपोर्टर माह रमज़ान के रोज़ाखोरों की तरह अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते रहे, जिसकी बिना पर मियाँ जवेद लतीफ़ की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। शेखुपुरा में ताजर बरादरी भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक बड़ा धड़ा मियाँ जवेद लतीफ़ की हमायत में हमतन गोश है। इन दोनों अहम उम्मीदवारों के साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौधरी नदीम ज़फ़र चांद भी अपनी इंतखाबी मुहिम मजहबी रहनुमाओं के साथ बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस हल्का में इस मरतबा राय दहिंदगान की तादाद 5,46,000 हो चुकी है, जो इलेक्शन 2018 के मुकाबले में 1,10,000 ज़्यादा है।